وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ صرف اتنی بات سمجھ لیں آپ مختصر کہ مباشرت کا عربی زبان میں وہ معنی نہیں ہے جو ہماری زبان میں۔ اگر اسی اردو میں لکھ لیں نا مباشرت تو زیادتی کرتے ہیں۔ عربی میں مباشرت کچھ اور ہے، ہماری زبان میں کچھ ہے۔ ہم تو انٹر کورس کو کہتے ہیں، جماع کو، یہ تو حرام ہے، یہ تو قرآن نے کہا قریب نہ جاؤ۔ اس حدیث میں بھی ہے کہ حضور ہمیں حکم دیتے تھے کہ تہبند مضبوط باندھ لو۔ اب تہبند مضبوط کیوں بھائی باندھنا تھا؟ اگر جماع کرنا ہوتا پھر تو تہبند کھولنے تھے۔ اور یہ بھی اماں نے کہا کہ تم میں سے کسی کو اتنا قابو نہیں اپنے پر جتنا حضور کو۔ اگر حضور جماع کر لیتے تھے معاذ اللہ تو ہم بھی وہی کریں گے، پھر قابو کیا؟ وہ بات اور ہے بھائی، مباشرت ہے بدن کا بدن سے ملنا، کہ ایک بستر پر لیٹ جائیں، بوسہ لے لیں، گلے مل جائیں، مگر وہ کام نہ کریں جماع والا۔ تو یہ دین میں جائز ہے، یہ کوئی چھوٹ نہیں۔ اور تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، بوسو کنار کر سکتے ہیں، اس کے ہاتھ کا پکا کھا سکتے ہیں، ایک بستر پر لیٹ سکتے ہیں، جماع نہیں کر سکتی۔ مسئلہ یہ سمجھایا گیا کہ حضور حیض میں روزے میں مباشرت کر رہے تھے، یعنی بدن سے بدن اگر مل جاتا تھا تو یہ کوئی نجائز نہیں۔ مسئلہ حضور نے واضح کر دیا۔ جماع نہیں، جماع سمجھ لیں بس آپ کے سوال کا جواب ہو گیا، باقی آپ ملا کریں انشاءاللہ۔ یعنی انہوں نے ترجمہ صحیح طریقے سے نہیں۔ آپ بخاری شریف کی جو بھی ایسی روایتیں نا نوٹ کرتے جائیں، مجھے ملیں، سارے حل ہو جائیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوا دشمنوں نے غلط ترجمے کر کے بدنام کر رکھا۔ ورنہ امام بخاری نے وہ باب بھی جو اوپر پڑھے ہیں آج پہلے لکھی ہے کہ لوگ حیض کے بارے میں پوچھنے کہیں گندگی ہے، ان دنوں میں عورتوں سے دور رہا کریں۔ یہ عید کیوں لکھنی چاہیے؟ اگر وہ نیچے یہ بدماشی معذرہ کر رہے ہیں کہ جماع جائز کر رہے ہیں تو یہ عید خواہ مخواہ انہوں نے ہاتھ پر چراغ رکھنا تھا کہ چوری پکڑی جائے؟ نہیں، وہ سمجھا رہے ہیں کہ قرآن نے جو کہا قریب نہ جاؤ وہ مانا ہے کہ جماع نہ کرو، اور حدیث جو مباشرہ سمجھا رہی وہ باقی سارے تعلقات ٹھیک۔ اور تب ہی اس میں نے پڑھا نا، آپ نے بھی دیکھا کہ اپنے تہبند کو مضبوط باندھ رو، اور کہا کہ تم کو اتنا قابو نہیں جتنا حضور کو اپنا، کہ تم دے بھی ضرورت نہ کرنا، آگے نہ چلے جاؤ۔ ساری بات تو واضح، صرف بدنیت لوگ بات کو خراب کرتے ہیں۔ نہیں، یہاں مطلب ایسا بھی کہہ سکتے ہیں مولانا بدنیت کی بجائے، کیونکہ ہر زبان کے الفاظ جو ہیں وہ بعض اوقات دونوں زبانوں کے اندر تھوڑے سے فرق کے ساتھ معنی کو بہت زیادہ بدل دیتے ہیں۔ اسی لیے تو میاں طاہر صاحب یہ بچے بھی مجھے کہتے ہیں کہ اب سارے پروگرام چھوڑ کر قرآن کا ترجمہ ریکارڈ کراؤ۔ اب ترجمہ کرتے وقت احتیاط نہیں کرتے، عربی کا لفظ لیتے ہیں اس کو اردو میں منتقل کرتے، سمجھتے نہیں کہ اس سے تو قیامت آ جائے گی۔ آپ نے لکھ دیا کہ اللہ گمراہ کرتا، اللہ گمراہ کرتا تو بربادی ہوگی۔ اللہ تو معاذ اللہ سب سے برا بدکار نکلا جس نے سارے جہان میں گناہ پھیلائے ہوئے، بہت کام خراب ہے۔ کیوں آپ نے یہ گمراہ کا ترجمہ اضل اللہ لکھ لیا، یضل اللہ؟ بیوقوف ہے آپ، عربی کو سمجھتے نہیں۔ وہ اور بات ہے، یہاں گمراہ کرنا بدماشی ہے کہ لوگوں کو الٹے راستے پر چلانا۔ وہاں اس کا معنی صرف تخلیہ، کہ اگر کوئی گمراہ ہونا چاہتا ہے تو اللہ رکاوٹ نہیں ڈالتا، گمراہ ہونے دیتا۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ جبر نہیں کرتا، آزادی میں دخل نہیں دیتا۔ جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں اللہ ان کو گمراہ اگر ہونا چاہتے ہیں تو ہونے دیتا، دفع ہو، جہنم میں چلے جاؤ گے۔ نولی ما تو اللہ جو کہا گیا کہ جدھر کو کوئی آدمی جانا چاہتا ہے اللہ اس کو دے، مگر گمراہ کرتا ہے کریں گے تو پھر تو بربادی ہو گئی۔ سارے بدماش جو ہے وہ بہانہ بنا لیں گے کہ ہمارا پھر کیا قصور ہے۔ تو یہ ترجمے جو ہے نا جنہوں نے احتیاط نہیں کی، بندے نیک ہیں مگر سوچا نہیں کہ اردو میں آ کر تو اس سے بالکل دین اڑ جائے گا بم سے۔ یہی بات ہے نا جی کہ جو کوئی دوسرا اس کو سنتا ہے تو وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ترجمہ کیا ہے۔ بالکل آپ کی باتیں بھائی سچی، ہم خود اس پر شرمندہ ہیں کہ ان لوگوں نے کیوں خیال نہیں کیا کہ اردو میں مباشرت پڑھنے والا اگر ڈوبے گا نہیں تو اور کیا ہوگا پھر۔ جزا دے کے اللہ پاک جی خوش رکھے اللہ پاک۔ جی کوئی آخری کر رہے ہیں مولانا وہ روضہ رسول علیہ السلام پر حاضری دیں تو ادب سے کھڑے ہوں، بالکل سر جھکا کر اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اپنے رسول کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اور وہاں ایک سلام تو پڑھیں جو سلام ہے ملاقات کا، اس کے لیے جیسے ابن عمر پڑھتے تھے چھوٹا ہی کافی ہے، آپ ادب سے کہہ دیں آہستہ آواز سے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ صحابی رسول نے پڑھا، اس سے حق ادا ہو گیا۔ اس سے آگے اگر اپنے شوق سے آپ سلام عقیدت پڑھنا چاہتے ہیں، وہ سلام ملاقات کا نہیں، ویسے آپ یہ بارش برسانا چاہتے ہیں، پھول نثار کرنا چاہتے ہیں کہ میں منو پھول حضور پر برسا دوں تو پڑھیں۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رحمۃ للعالمین، السلام علیکم یا شفیع المذنبین، السلام علیکم یا امام المتقین، جتنے آپ کو آتے ہیں محبت سے۔ اگر نہیں اپنی زبان میں بھی کہیں سلام ہے آمنہ کے لال ہے محبوب، وہ ہے عقیدت اور محبت کا اظہار۔ ملاقات کا سلام اتنا ہی کافی ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مدینہ منورہ کو جاتے بھی وہاں جب تک ٹھہریں
باقی ذکر اذکار کے مقابلے میں دروش یہی ہر جگہ آتے جاتے پڑھتے رہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایک مرتبہ پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اللہ پاک نے اس کو اپنے ذمہ لے لیا کہ میرے رسول پر تم کوئی احسان نہیں کر رہے، میں یار تمہارا حق ادا کروں گا کہ تم نے میرے نبی کی خیر مانگی ہے، میں تمہارے درجے بلند کروں گا. جزاکم اللہ خیر. اس خوبصورت دعا کے ساتھ ہی کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حج اور عمرہ کی حرمین کی حاضری کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور سلام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس کے ساتھ ہی اسلامی تعلیمات کا پروگرام فتاوی آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے. پروگرام کے روح رواں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدہ ذلہ العالی اور پروگرام کے میزبان میاں طاہر کو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 080011777. یاد رہے کہ یہ پروگرام گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان سے ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.